دیکھو کتنی زبردست بات ہے یار. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, اس نے پہنچنا ہے دکان کیونکہ سیزن چل رہا ہے. ایک اس کی ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے یار میں پہنچ جاؤں بس کسی طریقے سے, اور اس کو امید بھی ہے کہ پہنچ جاؤں گا, گاڑیاں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل تو ہے ہی نا. پیدل میں ٹینشن زیادہ ہوگی, بس میں تھوڑی کم ہوگی, ٹیکسی میں اور کم ہوگی, اپنی گاڑی میں اور کم ہوگی. ایک یہ آدمی ہے. ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کا مقصد دکان تک پہنچنا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہی لگژری گاڑی میں سفر کرنے کے لیے ہوں. میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ لگژری گاڑی میں سفر ہو. اب اس کی گاڑی ہو گئی خراب, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا ٹینشن سے. آپ اسے کہ پیدل چلا جا, وہ کہے گا میرا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے میں ٹریول کروں, میں W11 میں کیسے سفر کروں گا بھائی؟ تو ٹینشن سے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا تو ہدف ہی یہی ہے. تو اس کو کہا جائے گا اس کو ٹینشن نہیں بنا, اس کو ہدف نہ بنا. لیکن وہ کیسے بنائے گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہدف اس کے سامنے ہے ہی نہیں. تو مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہدف ہی جب آخرت ہے, دنیا ان کا ہدف ہی نہیں ہے, دنیا کی ٹینشنوں سے بچنا ان کا اصل ویژن ہی نہیں ہے, تو یہیں سے ٹینشن فری زندگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کیا یار یہاں مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, 4 شادیاں ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کنوارے مر جاؤ, کیا ہوا؟ پیسہ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, اپنا ذاتی گھر مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے, یہ نعمت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک, کینسر ہو گیا اللہ نہ کرے, شفا مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. سب میں نے دیکھا ہے کینسر کے پیشنٹ بھی صبر کر رہے جو دین پہ چلتے ہیں. تو اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو کینسر سے اور پریشانیوں سے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس 2 حل ہیں. ایک تو جو اسلام نے بتایا کہ ان ٹینشنوں کو سمجھ لو کہ یہ آئیں گی زندگی میں, یہ تمہارا اصل ہدف ہے ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹینشنوں کے اسباب سے بچا جائے, پریشانیوں کے اسباب سے بچا جائے, کیونکہ جب سبب نہیں ہوتا تو اس پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں پریشانیاں اور ان کے اسباب کی طرف. کیا خیال ہے بھائی؟ کون کون سی چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں, ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں ڈائری میں, اور دیکھیں کہ یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو نکالا جائے. یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو بھی مارکیٹ سے. بارش مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی کراچی میں, بہت ڈھیلے ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بہت سست سے. تھکا ہوا تو میں ہوں, میں رات کو سویا نہیں ہوں بھائی, جہاز میں جو تھوڑی دیر میں نے کمر سیدھی کی ہے میں سویا ہوں. پریشان آپ لگ رہے ہو مجھے. تو آپ لسٹ تیار کر لو نا, کیا خیال ہے بھائی؟ لسٹ تیار کر لو. یہ پریشانی مہنگائی نمبر 2. آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے؟ مہنگائی, بے روزگاری, بیماری, اور گٹر کے ڈھکن. کراچی میں تو اتنی ہے کہ صرف کراچی کی ٹینشنوں سے پوری ڈائری بھر جائے گی. اوریجنل ٹینشن ہے اس کے بعد شروع ہوں گی. گٹر کے ڈھکن, فلانا ڈمکانا, لکھتے چلے جاؤ لکھتے چلو. ایکسیڈنٹ سے خطرہ لکھتے چلے جاؤ. کرنٹ لگنے کا خوف. تو آپ نے تمام ٹینشنوں سے بچنے کے لیے اب آپ نے ماہرین کو بلایا, یار میری زندگی میں متوقع ٹینشنیں یہ ہیں, ان تمام کو میں نے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے حل بتاؤ. مجھے ڈر ہے کرنٹ لگنے سے کہیں خدا نخواستہ مر نہ جاؤں. تو وہ کہے گا بھائی یہ نئے سرے سے آپ وائرنگ کروائیں اپنے گھر کی. یہی ہوگا نا. آپ کہتے ہو مجھے ڈر ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں شوگر پیشنٹ ہیں جن کے کڈنی جواب دے گئے, گردے جواب دے گئے, تو میں نہیں چاہتا مجھے شوگر کی ٹینشن ہو. وہ کہے گا بھائی آپ ابھی پہلے تو شوگر کا ایک ٹیسٹ کراؤ, اگر تھوڑا سا بھی امکان ہے تو یہ ایکسرسائز اور یہ خوراکیں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے سبب وہ بھی اختیار کرنا شروع. آپ نے دیکھا یار وہ فلاں شوگر کا پیشنٹ نہیں تھا لیکن بیٹھے بیٹھے گر گیا, ہارٹ اٹیک ہوا, وال ڈلے ہوئے, چلا بھی نہیں جاتا, پھرا بھی نہیں جاتا, ایک زندگی عذاب بن گئی اس کی. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس گئے کہ جی میں نے جو ڈائری تیار کی تھی
جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کون کون سی ٹینشنیں انسان کو ٹینشن دیتی ہیں, تو اس میں ایک یہ بھی تھا دل کی بیماریاں. تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ ذرا میرا دل ول چیک کر کے بتاؤ. اس نے بتایا اتنی بلاکیج ہے, ایڈوانس میں آپ نے آپریشن کرا لیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ٹینشن سے بھی آپ کیا ہو گئے, بولو, پاک. بے روزگاری کی ٹینشن کے لیے آپ نے کاروباری لوگوں سے رابطہ کیا. بہرحال آپ نے پوری ایک لسٹ تیار کر لی. تو مجھے ایک بات بتاؤ, کیا پھر بھی آپ ٹینشن فری ہوگے؟ ہوگے کیا؟ دیکھو ایک دنیا میں شخصی, میں مائیکل جیکسن کا بار بار مثال کیوں دیتا ہوں, وہ ایک ایسی مثال ہے کہ یہ جتنی میں بیانات میں مثالیں دیتا ہوں نا, ساری مائیکل جیکسن پہ فٹ ہو جاتی ہیں. غربت ٹینشن ہے. مائیکل جیکسن امیر تھا غریب تھا؟ بولو, امیر تھا. غربت والی ٹینشن کے اسباب اس نے دور کر دیے. اس کے پاس کمانے کا ذریعہ تھا, اور ایسا ذریعہ, ایک ایک ٹھمکے 2-2 کروڑ روپے کے تھے اس کے. ایک ٹھمکے کی جو ماہرین کہتے ہیں, ماہرین ٹھمکی یاد, وہ کہتے ہیں ایک ایک ٹھمکا کتنے کروڑ کا تھا؟ 2-3 کروڑ ایک دفعہ ہلنے کے لے لیتا تھا وہ. بھائی وہ ہلا ہے نا, میں اور آپ کے ہلنے کی کیا حیثیت؟ وہ ہلا ہے, وہ معمولی آدمی نہیں ہے. چڈی بنیان اس کے کروڑوں روپے میں بکتے تھے. چڈی بنیان مائیکل جیکسن کی چڈی ہے, مائیکل جیکسن کا بنیان. دوسرا, بیماری ٹینشن, اس نے ڈاکٹر پالے ہوئے تھے. ایسے نہیں ہم غریبوں کی طرح بیمار ہو رہے ہیں تو کھانستے ہوئے ڈاکٹر کے پاس پہنچ رہے ہیں, اور وہ پہلے سے تھرمامیٹر منہ میں لگا دیتا ہے ہمارے, تاکہ شور نہ مچائیں کلینک میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر یہ بھی کر رہے ہو, تھرمامیٹر رکھ کے چلے گئے, شور مچا رہے ہوتے ہیں نا لوگ, چپ کر کے بیٹھا رہے آرام سے. ایسا نہیں تھا, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی. ڈاکٹر ہر وقت اس کے پاس رہتے تھے, جو اس کو چیک کرتے رہے کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے. تو بیماری کی ٹینشن سے بہت دور, اسے بیمار ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا. اتنے زبردست بیماری سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا ممکن ہی نہیں ہے. میں اور آپ نزلے کے مریضوں سے صرف مصافحہ نہیں کرتے, گلے ملتے ہیں. اور وہ جس کو نزلہ نہ بھی ہو اس سے ہینڈ شیک بھی نہیں کرتا تھا. ہاتھوں میں گلوز, اس کے بعد مصافحہ, تاکہ غریبوں کے جراثیم امیروں میں ٹرانسفر نہ ہو. سمجھ رہے ہو, یہ پاگل ہونے کی علامت ہے. یہ جو مادہ پرست آدمی ایسا ہی پاگل ہوتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آج یہ جتنے بھی آج کل آ رہے ہیں نا, جو دبئی جیسا ہونا چاہیے پاکستان, ایکچولی مولویوں کو یہاں سے, یہ سارے آپ کو ڈپریشن کے مریض بنائیں گے. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ ٹینشن ہے ہی نہیں, بڑھ میں جائے یار, مرو ٹینشن سے. اسی ٹینشنوں میں جیو, مرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے.